اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے قابل احترام پیارے بھائیوں، راجپوت جھرمٹ کے چمکتے دمکتے ستاروں، گلدستہ پھول، آج کے جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں رانا جمشید احمد صاحب، یہ ہمارے بزرگوں کے ساتھیوں میں سے ساتھی ہیں، اور ماشاءاللہ رانا سہیل صاحب جو ان سے ہمارے سرپرست اعلیٰ انجمن فلاح راجپوتاں سرگودا، ان کے چاچا زور ہیں، اور آج ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو انہی کی زبانی آج ہم اپنے بزرگوں کی باتوں کو سنتے ہیں۔ جناب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ آپ تو ایک ہمارے ممبر بھی ہیں راجپوت جھرمٹ پاکستان میں، اور ساتھ ہمارے رانا سہیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے بھتیجے ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور یہ اس لحاظ سے میرے یہ چاچا جی بھی ہیں، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ راجپوت ہو اور آپس میں رشتہ داریاں نہ نکلتی ہوں، یہ تو ناممکن سی ہے۔ آج میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک سب سے پہلے تو ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کی زبانی سنتے ہیں جی۔ جی آپ ایک تو نا اپنا نام بتاؤ، پورا اپنا گام سارا، اس کا حال حوال، اور کہاں آ کے آپ بیٹھے تھے؟ میرا نام ہے جی رانا جمشید احمد، والد ماسٹر محمد وزیر خان۔ میرے والد ٹیچر تھے ہندوستان میں، اور ان کی پوسٹنگ تراوڑی ہمارے سے 3 میل مشرق میں واقع تھی۔ ہمارا گاؤں سونکھڑا تھا، تحصیل ضلع کرنال تھا۔ تو وہ تراوڑی مڈل اسکول کے ٹیچر تھے، اور دوران ٹیچنگ وہ یہ جو ہے اپنا ضلع گوجرانواڑہ میں گکھڑ جی گکھڑ ٹریننگ کے لیے بھی آئے تھے۔ 9 مہینے کی ٹریننگ تھی، ورنیکنر اسکولوں کے ٹیچروں کی اس وقت ٹریننگ ہوتی تھی، تو وہ یہاں پری پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے یہ۔ وہ پوسٹنگ ان کی پھر وہیں رہی۔ یہاں پھر جب ہندوستان سے پاکستان آ گئے ہم، تو ہم والٹن 2 راتیں رہے ہم، سردیوں کی راتیں تھیں، تو والٹن سے ہماری ٹرین جو ہے نا جناب چلی، اور پیپلا آ کے ہماری وہاں ٹرین لگی، اور تمام لوگ جو ہے نا پیپلا میں اترے۔ ہاں جی، جمشید صاحب نے جو والٹن کے حوالے سے بات کری ہے، والٹن کے حوالے سے ابھی ہم نے پچھلے سال ایک پروگرام کیا تھا شہدائے بزرگوں کے حوالے سے، جو 1947 میں جب ٹرینیں آئی تھیں، تو ایک تو وہ لاشوں سے بھری ہوئی ٹرینیں آئیں ساری، اس کے بعد پھر وہ جو اسٹیشن تھا اس کے سامنے کیمپ لگا کے جو ان سے یہ ٹھہرایا گیا تھا، اس میں تو انہی کے نظروں کے سامنے جو لاشیں تھیں وہ وہاں بکھری ہوئی تھی، وہاں ڈھیر لگا دیا گیا، اور وہیں اجتماعی قبر بنا دی گئی۔ وہ حالات، وہ واقعات، یہ تو اس وقت چھوٹے ہی تھے، لیکن جب ہم اس کو تصور میں لے کے آتے ہیں تو یہ ایک دردناک واقعہ جو ان سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جی بالکل جی۔ تو پیپلا چونکہ ہمارے سے پہلے جونڈلے کے لوگ جو تھے ہمارے سے پہلے پہنچ چکے تھے پیپلا، تو وہاں ہمارے لیے رہائش کے لیے جگہ ناکافی تھی، تو الو والی اس وقت خالی پڑا تھا سارا گاؤں۔ ہم اونٹوں پہ، بچے اور عورتیں اونٹوں پہ، جوان پیدل، تو ہم نے وہاں کا سفر الو والی کا ایسے طے ہوا، اور الو والی آ کے رہائش پذیر ہو گئے۔ 1-2 کمرے چھوٹے مکان تھے، اس طرح وہاں رہائش رہی ہماری۔ 4.5 مہینے ہم وہاں رہے۔ میری تعلیم کی شروعات بھی وہیں سے ہوئی، اور پرائمری مطلب پہلی جماعت وہاں سے شروع ہوئی۔ اچھا، پھر وہاں سے آپ کا اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا سارا گاؤں تھا، سارا گاؤں وہ الو علی میاں والی میں ہاں وہاں ٹھہرا لیکن کے؟ وہ ایک قسط میں نہیں آئے گاؤں،
जी, जी, दो जी। 3 किस्तों में आया जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग अल्लूवाड़ी आ गए, कुछ लोग रोडी जो अब आबाद है रोडी में भी हैं, हमारी मेजोरिटी जो है वो रोडी में है आबाद। सही सही। वो तहसील कलूरकोट बन गई है, जिला बक्कर बन गया, पहले तो मियांवाड़ी था ना वो सारा। जी अच्छा, मैं यहाँ आपको एक और थोड़ी सी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। जी। हमारे राजपूत झुरमट पाकिस्तान के अब्दुल हक साहब हैं, ASI हैं, AS पुलिस में ASI हैं। कहाँ है वो? वो अल्लू अली के मियांवाली में अब आजकल? आजकल हैं उसमें। अच्छा अच्छा। वो माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा भाई है, बहुत खूबसूरत है। अभी पिछले साल जो सा है उसकी ड्यूटी लगी थी ये अपना मुहर्रम में, तो वो स्पेशल वहाँ से अपनी फोर्स के साथ आए थे, तो हम उनको जाके मिले थे। आपने शायद देखा हो कि फेसबुक पे वीडियो चल रही है, मेरी और उनकी बातचीत चल रही है। तो उनके वालिद साहब भी पिछले उसमें फौत हो गए थे, तो उन्होंने ये मेरा ख्याल है कि ये झावरियाँ के उसमें वहाँ उन्होंने वो किया था। ठीक हो गया, आगे बात कीजिए। अच्छा, तो वहाँ अल्लूवाड़ी भी तो पूरे हम ना समा सके, आबादी हमारी ज़्यादा थी, लोग हमारे ज़्यादा थे, मकानों में बड़े मुश्किल से गुजारा हुआ। ज़मीनें में हमने वहाँ लाट करा ली। तो उस वक्त थल कनाल की खुदाई हो रही थी। हमारे जो जवान तबका था तौर मजदूरी, वो वहाँ मजदूरी करते रहे, नहर पे खुदाई का काम हो रहा था उस वक्त। तो ज़मीनें जो हमें लाट हुई वो हरनौली में लाट हुई। हरनौली? हरनौली में जी। तो वो खुदाई की वजह से ना वहाँ उन ज़मीनों में सेम आ गई, वो रकबा वाटर लॉगिंग एरिया हो गया, हमें वो छोड़ना पड़ा। सही। वो भी एक वजह थी वहाँ से अल्लूवाड़ी को छोड़ने की। दूसरी वजह ये थी कि मेरे ताया शाहनवाज साहब प्री पार्टीशन रियासत बहावलपुर की स्टेट में इंस्पेक्टर पुलिस थे। उनकी उस वक्त जिस वक्त हम वहाँ से आए हैं अपना हिंदुस्तान से, तो शिदानी एक जगह है, वहाँ थाना है शिदानी, वहाँ वो तैनात थे। अच्छा, जो आपके बड़े भाई थे फिरोज साहब, हाँ जी। वो क्या थे? सुहेल भाई के वालिद मोहतरम और भाई जमशेद साहब के बड़े भाई, इन्हीं की जुबानी सुने। अब वो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर रिटायर हुए हैं। बिफोर रिटायरमेंट उन्होंने अपनी सर्विस जो है ना छोड़ दी थी। तो वो बतौर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर रिटायर होने के बाद वो इधर सदर टाउन में रहे हैं। पहले हमारा जो गाँव, हमें जो कले में मकान मिला था, हम हरिपुरा पुराना नाम है, मौजूदा इस्लामपुरा, जी वहाँ रहते रहे हैं। हमने 60 में वो मकान छोड़ा। तो आप में आपकी जो सी थी जॉब थी, नौकरी थी, आप किस महकमे में थे? मैं पहले तो मेरी जो मैंने 66 में मैंने रसूल से पास किया, 3 इयर्स डिप्लोमा। मेरी पहले पोस्टिंग जो थी B&R में रेमियार खां शहर में हुई। 6 महीने वहाँ रहा मैं। वहाँ वो अपना रिवर्सन वगैरह जो हुई, तो वो उसकी वजह से वो वहाँ से मैं आ गया ये सरगोद है भाई के पास। ठीक। तो यहाँ फिर मैं MES में तैनात हो गया बतौर सब इंजीनियर। अच्छा, MES में ये ठीक हो गया, मैं समझ गया। डिफेंस एयर। जी 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 बिल्कुल। बड़े भाई जो उनसे मेरे थे ना जी, राना अकबर साहब, वो भी MES में AGE से रिटायर हुए, राना अकबर खान। सुने हैं मैंने वो जी, बड़े भाई। हाँ, मुलाकात तो नहीं हुई उनसे, लेकिन सुने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपको जो जमीन वगैरह लाड वगैरह वो रहीमियार खान और में? रहीमियार खान में नंबरों के हिसाब से हमारे जो नंबर थे वहाँ का और यहाँ का नंबरों को बड़ा फर्क था। हिंदुस्तान का यहाँ के नंबरों का जमीन के हिसाब से, चूंकि हमारी जमीन हिंदुस्तान में जैसी वो जरखेज थी, जी जी, उसका नंबर ज्यादा था। जी। यहाँ इतनी जरखेज जमीनें नहीं है, तो उसकी वजह से फिर हमने अमीनाबाद ही के मौजे में 3-4 मौजों में हमारे अमीनाबाद, जो बिलावल और पखीवार, ये मौजे हैं हमारे जिनमें हमारी ज़मीनें रही हैं, ज़मीनें हैं अब भी। तो बस वो ज़मीनें वहाँ लाट हो गई। ताया शाहनवाज की कोशिश और उनकी जिद्दोजहद से हम अल्लूवाड़ी से वहाँ अमीनाबाद एक जगह गाँव है, वो खाली पड़ा था उस वक्त। ठीक हो गया। ये मुझे शिफ्ट हो गए। इसका लबोलबाब जो सा है जी, वो ये था कि आप इंडिया से करनाल से हैं। करनाल से।
اور گاؤں آپ کا کون سا تھا؟ سونکھڑا. سونکھڑا. اور جب پاکستان بنا تو آپ الو علی میاں والی میں رہائش پذیر ہوئے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آپ رحیم یار خان وہاں رہے، ضلع زمینیں رحیم یار. وہاں ہوئیں، پھر اس کے بعد سرگودا آگے آپ اس میں. جب آپ سرگودے میں یہاں آ گئے تو پھر آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں؟ بس وہ چونکہ بزرگ بھائی تھے میرے فیروز خان برادری کے، میں کافی یہاں چونکہ ان کی شروع سے ادھر سے 48 سے تو ان کی واقفیت بھی تھی، میں ان کے ساتھ تھا. فیروز خان آپ کے بڑے بھائی تھے؟ بڑے بھائی، سگے بھائی تھے میرے. فیروز خان بھائی رانا سہیل کے والد محترم والد تھے. محترم جن کی اپنا وفات 1994 اپریل 1994 میں ہوئی ہے. جی جی. ہاں جی. یہ جو جمشید صاحب نام لے رہے ہیں اپنے بڑے بھائی کا، فیروز صاحب کا، فیروز صاحب جو سے رانا سہیل بھائی جو سے یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، سرپرست اعلیٰ انجمن فلاح راجپوتاں، ان کے والد محترم، اور ان کے والد اور جمشید صاحب اور سرگودے کی جو بزرگ شخصیت جو ان سی تھیں، وہ ایک جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہوتے تھے شام کو، تو ہمارے بزرگ بھی ساتھ بیٹھتے ہوتے تھے. ماشاءاللہ میں وہ سننا چاہ رہا ہوں جی جمشید صاحب، وہ ان کے ساتھ آپ کے کیسے رابطے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، جو ہم میرے بزرگ تھے کہ کیسے تھے، اور ان کا آپ لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ وہ بڑے مہربان تھے، بڑے کیا نام شفیق تھا تھے. ان کا؟ ان کا نام تھا محمد اسلم، میجر محمد اسلم صاحب. جی جی جی. جی ان کے پاس شام کو اکثر عصر کے بعد بیٹھتے تھے ہم، تو سڑک پہ ہی بیٹھے رہتے تھے، گپ شپ لگا کے جناب، وہاں سے ایک دوسرے کا محبت پیار کی باتیں کر کے فارغ ہو جاتے تھے. اچھا، میجر اسلم صاحب جو ان سے تھے، ان کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ ٹیپو صاحب کے والد محترم تھے. ماشاءاللہ ہاں جی، جی. ماشاءاللہ، اور ان سے ہمارا بڑا پیار رہا جب تک زندہ رہے، ماشاءاللہ. ملنا ملانا رہا. صحیح. بس ایسے زندگی گزرتی. پرانے لوگ جو تھے ان سے پھر وہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی تھی نا جی. اب تو پھر انجمن بن گئی راجپوتاں یہاں سرگودا میں، یہ 60 کے بعد انجمن بنی ہے، یہ 60 سے پہلے کی باتیں ہیں. جی جی. تقریباً 60 میں ہی تقریباً سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. بالکل. تو بس یہ اور بہت سے والد صاحب، بھائی فیروز صاحب کے کلاس فیلو تھے، برادری کے اور لوگ تھے، ان کا بھی ملنا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا. میں بھی انہی کے پاس ہی رہا ہوں، بھائی فیروز کے پاس ہی، انہی کے مکان میں، انہی کے پاس، انہی کے مطلب تعلیم بھی میں نے یہاں سے ہاں جی حاصل کی ان کے ساتھ سرگودے میں. تو ان کی محبت پیار سے بس ان کے پاس ہی رہا. پھر پوسٹنگ میں یہاں میں نے میس کا محکمہ چھوڑ دیا 1 سال کے بعد. وہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی آپ 200 روپے کا اسٹامپ لکھیں وہ ہاں جی. اور میں نے اس لیے چھوڑی کہ وہ اس وقت مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک پاکستان تھا، تو اس وقت تبادلے ہوتے تھے. میں تبادلوں سے ڈر کی وجہ سے میں نے کہا بنگلہ دیش کون جائے گا، کراچی پشاور کون پھرے گا. تو میں پھر وہ سروس استعفیٰ دے کے چھوڑ کے کارپوریشن سرگودا میں جگہ تھی میری، وہاں تعینات ہوئی سن 1968 میں. ماشاءاللہ جی. اور اس کے بعد ہمارا محکمہ LCS بن گیا. ہم LCS میں چلے گئے. ٹرانسفر پوسٹ تھی تمام پنجاب کا جو علاقہ اس میں پوسٹنگ رہی، بہاولپور تک پوسٹنگ. پھر میری پروموشن ہوگی 1993-94 میں. تو میں بہاولپور بھی رہا، فیصل آباد بھی رہا، اور کارپوریشن سرگودا بھی رہا انجینئر. تو پھر ڈسٹرکٹ انجینئر، بطور ڈسٹرکٹ انجینئر میں نے میاں والے سے ریٹائرمنٹ لی 2001 میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں سہیل بھائی، ماشاءاللہ آپ تو ہمارے بہت ہی پیارے محسن بھائی بھی ہیں، سب کچھ ہیں. میرا آپ سے بڑا پیار جی ہے. یہ پیار جی جو ہم سے ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ جو ہم آپس میں آج اکٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم راجپوت جرمٹ کے ساتھیوں. پیارا بھائی ٹیپو میرے باپ کی جگہ رانا جمشید صاحب، میرے لیے آج بہت اعزاز کی بات ہے. ابھی میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، ان کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھا ہوں. ٹیپو بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں. ٹیپو بھائی کی جو سب سے بڑی ادا ہے وہ یہ ہے، یہ پیار بانٹتے ہیں، پیار لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت دے.
ان کے والد بزرگ جو تھے میجر اسلم صاحب، وہ میرے والد صاحب کے بہترین دوستوں میں سے دوست تھے، اور میں بھی بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا تو والد صاحب کی انگلی پکڑ کر ان کے گھر کا برآمدہ اور کمرے وہ میرے سارے ابھی تک میرے سامنے ہیں۔ میری جو بنیادی ٹیپو صاحب سے رشتہ ہے وہ میں میجر اسلم صاحب کی وجہ سے اس سے پیار کرتا ہوں، اور اپنے باپ مرحوم رانا محمد فیروز صاحب کی وجہ سے۔ یہ ایک بڑی اچھی ان میں ادا ہے، یہ جہاں بیٹھتے ہیں ہر بندے کو یہ کور کرتے ہیں۔ کور اس لیے نہیں کرتے بھی کوئی نام چاہیے یا کوئی مقام چاہیے، کور یہ کرتے ہیں محبت کے لیے۔ تو محبت بانٹنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی سے دے، اسپیشلی ٹیپو بھائی، میرے چچا بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ پیارے بھائیو، اب ہے نماز کا ٹائم، آپ سے معافی مانگوں گا کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹیپو بھائی کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ جی میرے محترم پیارے بھائیوں، راجپوت جرمٹ کے چمکتے دمکتے ستاروں گلدستہ پھول، آج ماشاءاللہ چاچا جی بھی اور بڑے بھائی رانا سہیل بھائی سے بھی گفتگو رہی ہے۔ یہ ہم کافی دن سے سوچ رہے تھے کہ چاچا جی سے ہم اپنی بزرگوں کی باتیں سنیں۔ آج انہوں نے ماشاءاللہ دل کھول کے بات کی۔ میرے اندر ایک بہت بڑا ایک احساس جاگا ہے، کیونکہ میں انہیں عموماً یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارا اثاثہ ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہیں، اور یہی چیزیں اب ہم نے جو ان سے آگے چلانی ہیں۔ آپ لوگوں کو صرف اس لیے ملانے کے لیے اس میں ہے کہ الو والی والے لوگ جو ان سے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے وہ ہیں۔ ایک دفعہ میں نے پہلے تصویر بھیجی تھی تو اس میں بہت سارے کمنٹس آئے تھے کہ یہ جمشید صاحب جو ان سے ہیں یہ کہاں کے وہ ہیں اس میں۔ تو اس وقت بھی میں نے بتایا تھا، آج تو ان کا پورا انٹرویو جو ان سے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح یہ ہمارا مقصد ہے راجپوت جرمٹ کا قافلہ رواں دواں شہر شہر نگر نگر گاؤں گاؤں پھرنے کا، یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ مہم میں برابر شریک ہو جائیں۔ اور اسی طرح پھر دوسرا یہ ہے کہ رشتے ناتوں کے حوالے سے یہ بھی ہمارا ایک پیج چل رہا ہے اس میں، تو رشتے ناتوں کے حوالے سے بھی آپ کوئی ڈسکس کر سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، اپنے بچے بچیوں کے حوالے سے، کیونکہ بزرگوں کے اس میں ہیں، اللہ پاک کوئی اچھا سبب وہ بنا دے۔ تو انشاءاللہ جی اب نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور بھائی بزرگ کے ساتھ جی۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی، مہربانی، صحت کے ساتھ ماشاءاللہ، عمر دراز کرے اللہ میں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔